صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك كالكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بار دیگر نعرے صلوات پر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یوم شہادت ہے، اس حوالے سے سلام کے چند مصرے آپ کے سماعتوں کی نظر کرنا مقصود ہے. جناب عرفان عالم پوری صاحب کے سلام کے چند مصرے پیش خدمت ہے. مطلب عرض ہے کہ سیدہ ہوں
سیدہ یوں ہی رہیں امت غدار کے بیچ، سیدہ یوں ہی رہیں امت غدار کے بیچ، پھول جس طرح سے ہوتا ہے کوئی خار کے بیچ، سیدہ یوں ہی رہیں امت غدار کے بیچ، پھول جس طرح سے ہوتا ہے کوئی خار کے بیچ، اور بیٹھنے کو بھی کسی نے نہ کہا بی بی سے، بیٹھنے کو بھی کسی نے نہ کہا بی بی سے، کئی گھنٹہ وہ کھڑی رہ گئی دربار کے بیچ، بیٹھنے کو بھی کسی نے نہ کہا بی بی سے، کئی گھنٹہ وہ کھڑی رہ گئیں دربار کے بیچ، اور جس طرح دانا کوئی چکی میں پس جاتا ہے، جس طرح دانا کوئی چکی میں پس جاتا ہے، آ گئی فاطمہ زہرا در و دیوار کے، جس طرح دانا کوئی چکی میں پس جاتا ہے، آ گئی فاطمہ زہرا در و دیوار کے بیچ، اور فرق بس اتنا سا زہرا میں ہے اور زینب میں، فرق بس اتنا سا زہرا میں ہے اور زینب میں، یہ تھی اصحاب کے اور وہ مجمع اغیار کے بیچ، یہ تھی اصحاب کے وہ مجمع اغیار کے بیچ، اور بعد احمد وہ رہیں چند دنوں تک زندہ، بعد احمد وہ رہیں چند دنوں تک زندہ، خوف و دہشت علم و وحشت و آزار کے بیچ، خوف و دہشت علم و وحشت و آزار کے بیچ، کیا ہوا ایسا چلیں لے کے عصا باد رسول، کیا ہوا ایسا چلیں لے کے عصا باد رسول، مرد کوئی نہ تھا شہزادی کو سرکار کے بیچ، مرد کوئی نہ تھا شہزادی کو سرکار کے بیچ، شیر ولادہ فرمائے کہ پسلیاں ٹوٹی ہے اور قبر بھی ٹوٹی ہوئی ہے، پسلیاں ٹوٹی ہے اور قبر بھی ہے ٹوٹی ہوئی، بی بی تکلیف میں ہے قوم جفاکار کے بیچ، بی بی تکلیف میں ہے قوم جفاکار کے بیچ، آ گیا یاد اے عرفان شکستہ پہلو، آ گیا یاد اے عرفان شکستہ پہلو، رو رہے ہیں میرے مولا کے عزادار بھی بیچ، رو رہے ہیں میرے مولا بھی عزادار کے بیچ، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا شاہد رضا رضوی صاحب سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہو کر اپنے کلام سے، اپنے بیان سے ہم لوگوں کے قلوب کو منور فرمائیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، المخاطب بطه وياسين، العبد المؤيد والرسول المسدد، أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، وعلى أعدائهم نتبرأ، واللعن الدائم من الآن إلى قيام يوم الدين۔ فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن، بسم الله الرحمن الرحيم،
इन्ना अअतैनाका अल-कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। शाम ग़रीबा ने आले मोहम्मद है आज, और इस शाम ग़रीबा में हम अपने वक्त के इमाम को पुरसा देता हूँ कि हम गरीबों का भी पुरसा कबूल कर लें। बहुत तूलानी बयान न होगा चूँकि वक्त मुख्तसर है, लिहाजा मैंने भी इसी सूरे के बाहर जाने का इरादा नहीं किया है और इसी सूरे के अंदर ही कुछ अगर मतलब निकाल पाया तो निकाल पाऊँगा, और वो भी अपना क्या है सब दर्स है जो वापस करना है। अब एक एक लफ्ज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैना, यहाँ पर किसी भी लफ्ज़ को बयान करने के लिए एक लफ्ज़ होती है, यानी डिक्शनरी का सहारा लिया जाता है, और एक मुरादी माना होते हैं कि इससे मुराद क्या है, इस्तिलाह में क्या कहा जाता है। तो यही कौसर जिसके माना तमाम अहले तशय्यो ने भी और इनको तो हक़ भी है कि ये औलाद ही को ज़्यादा सामने रखें कि औलाद इससे मुराद है। चलें आए बड़े बड़े मुहद्दिसीन के दरवाज़ों को खटखटाया जाता है कि जिनको सब लोग हत्ता नासिबी भी कबूल करते हैं, सही हो सहीहैन को यानी सही है मुस्लिम और सही बुखारी को, ये कलामुल्लाह के बाद बस। अब इसमें जब देखा हमने तो इसमें भी हमें 3 माना मिले। वो 3 माना क्या हैं? एक कहा हौज़ कौसर है, और मैं अब तफसील नहीं बताऊंगा क्योंकि मौका नहीं है और पढ़ा लिखा मजमा है। और दूसरा उलमा हैं, और ख़ुद एक जो बचा नुक्ता रह जाता है वो है कि औलाद। अब कसीर माना ले लें इसके, सब घुमा के जब ले के आएंगे, सब का महवर है कसीर खैर कसीर। ये माना हमने तमाम मुफस्सिरीन को जब अरदब में लिया गया तो खैर से फ़ख्र राज़ी वही हमको मिले अपनी किताब कबीर में। जब उनकी किताब कबीर जो है खंगाली गई तो वो कहते हैं कि इसके ये माना हैं और तमाम दलाइल भी कि मसलन जो है वो क्या है, मसलन इसके जितने भी मानी लिए जाएं, अपनी मुख्तलिफ दलीलें दी, लेकिन आखिर में कहते हैं कि ये कौसर वकीला करके उन्होंने कहा है कि कौसर से मुराद ये यहाँ पर औलाद है। और मैं यहीं से मतलब को कौसर से मुराद क्या है, कसरत औलाद। अब कसरत औलाद पर भी उन्होंने बहुत सारी दलीलें दी हैं कि कसरत औलाद क्यों है।
کہتے 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 وہ کہنے لگے کہ اتنا ظلم ڈھایا لیکن کم قتلوا اہل البیت، لیکن ابھی بھی فاطمہ کی نسل برقرار ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت آزادی سے رہے اور سب کچھ، لیکن ایک بھی اولاد ایسی نہیں ہے لائق بنو امیہ کی کہ جو یہ کہہ سکے کہ ہم بنی امیہ کی اولاد ہیں۔ دنیا کے کونے کونے میں تلاش کیا جائے تو فاطمہ کی اولاد موجود ہے، اور یہ بات کہی بھی تبھی گئی تھی کہ جب آپ نے ایک بیٹا آخری عبداللہ کو بھی لے جا کے دفن کر کے آتے ہیں تو وہاں پہ ایک بنو امیہ کا مشہور عاص بن وائل، یہ جو بات بھی آئی تھی اور مطلب تک لانا ہے کہ کہتا ہے کہ انک ابتر، تو واقعاً نبی کو وہ بات لگ گئی تھی کہ بظاہر اولاد نہیں ہے، سب اولادوں کو ہم نے سب کو جس نے دیا تھا اسی کو ہم نے واپس کر دیا، اب ہم کو لوگ یہ خدا کہہ رہے ہیں۔ کہا کہ اے محمد یہ سب دین تو جو ہے وہ باقی بچنے والا ہے اولاد سے، اب جب تمہاری اولاد ہی نہیں ہے تو تمہارا دین کیا باقی رہے گا۔ واقعاً ہم کو لگا کہ یہ بہت ہی غلط بات کہی ہے، اور غلط ہے بھی، لیکن جب غور کیا ذرا سا ہم نے تو واقعاً دین بچتا ہی اولاد سے ہے۔ اگر اولاد نہ ہوتی تو یہ دین نہ بچتا، ورنہ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ازواج پیغمبر سے دین بچایا جائے، ازواج پیغمبر سے صرف مصلحتی طور پر مصالح کو نظر میں رکھتے ہوئے دین کو بچانے کے لیے دین کی حفاظت کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ جو نسل دینا چاہتا ہے، اب وہ حوض کوثر، جب نبی اکرم گئے وہاں راستے میں کہا یہ کیا ہے، کہا یہ حوض ہے، حوض کوثر ہے، اور اللہ نے تم کو کوثر کے لیے بلایا ہے، اور یہ سب ہوا۔ پھر جو ہے وہ مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، کوثر کو لے کے آئے تو کہا اسی لیے کہا ہے حوض، کہ حوض میں تمام جنت کی جتنی بھی نہریں ہیں وہ سب حوض سے ہی، حوض کوثر ہی سے سب سیراب ہوتی ہیں، سب ایک ہی چشمے سے، لہذا جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ حوض کوثر مراد ہے۔ کہا بہت اچھا، اب مسئلہ ہے اس بات لگ گئی اس کی، ادھر اللہ نے بھی حوض کوثر اور کثرت اولاد یا نسل کثیر، خیر کثیر دینے کا وعدہ لیا، لیکن پہلے ہی آیت میں ہے کہ انا اعطینا کا، تو آپ حضرات نے سنا ہے اور سماج میں دیکھا بھی ہے کہ عطیہ، ایک عطیہ ہوتا ہے کہ جس کے بدلے میں کوئی چیز دی جاتی ہے، ایک عطیہ وہ ہوتا ہے جس کے بدلے میں کوئی چیز نہیں دی جاتی۔ جس عطیے کے بدلے میں کوئی چیز نہ دی جائے وہ واپس ہو سکتی ہے۔ ہم نے کہا اس کو کہیں باہر جانے کی، ہم کو حل کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں مسئلہ پھنسا ہے، یہی اور آیت میں طے ہو جائے گا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، یعنی نمازیں پڑھو اور قربانی دو۔ اب نبی نے قربانی بھی دی
اور اگر دمبے کی قربانی دینی ہو تو وہ بھی، اور نسل در نسل قربانی دیتے چلے آ رہے ہیں، یہ قربانی ہو تو اب بھی۔ تو اب یہاں پر پوری امت خاموش ہے، کسی کے پاس کوئی بالکل طائر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے پاس کوئی ایسا جواب نہیں ہے کہ یہ کہے کہ یہ عطیہ تو وہ تھا کہ جس کے بدلے میں کچھ دیا نہیں ہے نبی نے، لہذا ہم نے کہا اتنا بھی کیا، ظاہر قرآن کو بھی تو پڑھ لیا ہوتا۔ نبی نے دیا ہے اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے دیا نہیں ہے، نبی نے دیا بھی ہے، اور نبی نے دیا اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے دیا ہے۔ اب کیا ہوا؟ عطیہ بھی جو ہے وہ ہوا جو بدلے میں ہوا۔ اب اس سے اپنے آپ جو ہے وہ بات نکلتی چلی آتی ہے کہ یہاں پر کچھ بھی اہل بیت کی دشمنی میں، اولاد کی دشمنی میں کچھ بھی کہتے چلے جائیں، لیکن اسی سورے سے باہر نہ جائیں، اسی میں مطلب حل۔ انا آتینا کل کوثر، کوثر دیا، اور دیا بھی ایسا عطیہ دیا کہ جس کے عوض میں ہم نے بالکل ایسے ہی کہہ دوں کہ کوئی صاحب کے ہاں، کسی کے ہاں جاؤں اور جانے کے بعد ایک صاحب جو ہے کہیں ہمارے یہ آپ ابا لے لیجئے، ہمارے ابا کی مجلس پڑھ دیجئے، ہم نے کہا ٹھیک ہے، ابا لے لیا ان سے اور ابا کی مجلس پڑھ دی، تو اب اس کا تو دیا مجلس پڑھوا لیا مجھ سے، اب یہ میری ہو گئی۔ اب ایک دفعہ جو ہے ایک صاحب نے کہا کہ آپ ادھر سے گزر رہے ہیں، ایسے ہی جو ہے وہ خرید کے آپ کو ایک کپڑا دیے دیتا ہوں، اور آپ تو ویسے ہی مجلسیں بہت پڑھتے رہتے ہیں، تو ہم پڑھیں گے دروس اور یہ سب جو ہے ثواب ملے گا۔ اب کیا ہوا؟ اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے، ہاں یہ صحیح ہے، لیکن جو مجھ سے مجلس پڑھوا لی ہے، تو اب نبی اکرم سے جو چاہا گیا ہے بدلے میں، یعنی معوض ہے، جو چاہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم نمازیں پڑھو اور قربانی دو، اور اسی کے بعد ہی ان شانئک هُوَ الْأَبْتَرُ، جو تم کو تمہارا جو دشمن ہے، جو تم پر تشنیع کر رہا ہے، وہی ابتر ہے، اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنے ہی میں مسئلہ حل ہے کہ ابتر وہ ہے جو محمد و آل محمد کا دشمن ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ الصلاۃ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس اب جو ہے وہ اس سے زیادہ جو ہے اپنی بات کو نہیں وہ کیا جائے، تو یہ بات کہی گئی، ادھر سے لائے ادھر سے لائے، یہاں گئے جناب فخر رازی کے پاس گئے، تمام جہاں جہاں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جہاں جہاں گئے وہاں ہم کو صرف توجیحات تو کی، لیکن لاتائل مراد تک واپس چلے گئے، اپنی مراد کو نہ پہنچے، اور صرف ایک اولاد ہی ایسی تھی، ایسی رسول اللہ کی اولاد کہ بظاہر فاطمہ زہرا، ایک فاطمہ زہرا کیا کریں گی لیکن اللہ نے بھی اس طریقے سے باندھ دیا تھا چاروں طرف سے دشمنوں کو، اور رسول اللہ نے باندھ دیا تھا، رسول اللہ نے یوں باندھا، کہا کہ فاطمۃ بضعۃ منی من، اور جب فاطمہ اس دنیا سے جانے لگی تو کہا یہ بتاؤ تم دونوں کے دونوں یہ بتاؤ کہ یہ رسول اللہ نے یہ حدیث بیان کی تھی یا نہیں، کہا حدیث صحیح ہے یا نہیں، کہا ہے تو، کہا پھر میں تم سے ناراض ہو کے جا رہی ہوں، اور دوسری بات بھی اسی طریقے سے نکلتی چلی آ رہی ہے کہ کیسے
कैसे जो है ये लोग जो है वो अपना दामन छुपाएंगे कि आए थे, कहा नबी ने कहा तुमने ये देखा है कि मैं आई और नबी खड़े नहीं हुए, कहा आप आई और नबी जरूर खड़े हुए, सबने कहा। और लेकिन जो अमल किया वो अभी नबी अकरम की जिंदगी के कुल अभी 2 दिन गुजरे थे, 3 दिन गुजरे थे जो उसका अमल करना शुरू किया, जो यानी क्या कैसे कहूं मैं कि सिर्फ खड़ी हो गई थी कहने के लिए। बात 2 लफ्जों में कही जा सकती थी और बात, लेकिन 4.5 घंटों के आसपास वहां पर बीबी खड़ी रही और खड़े आपको तरह तरह से अजियतें दी जाती रहीं, इसलिए कि नबी सिद्दीक बना के ले गए थे जिसको, उसे झुटलाया भरे दरबार में। और बीबी एक हैं जो उम्मे ऐमन को लेके गई हैं। कहा यह जा सकता है कि बीबी उम्मे ऐमन को क्यों ले गई थी, लेकिन शायद उम्मे ऐमन को ले जाने का मतलब यही हो कि उम्मे ऐमन तो अब्दुल्लाह की तरफ से मीरास में आई थी और ये मीरास रसूलुल्लाह को मिली और रसूलुल्लाह ने फिर मुंतकिल की। इस मीरास को किसी ने नहीं वो किया, लेकिन जो है वैसे हदीस फरमा दी कि नहनु माशरल अंबिया ला नूरिस वला नरिस। अब वाक़ियन बस अपनी बात को कैसे कहा जाए, 6 महीने तक जहाँ पे जाके रसूलुल्लाह कहते थे या अहल बैतुन नबुव्वह इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स, इस आयत की तिलावत करते थे और अहले बैत नबुव्वत पर सलाम करते थे। उसी दरवाजे पर कुछ अहबाश पहुंचे और पहुंचने के बाद कहते हैं कि खोलो दरवाजा खोलो। एक मर्तबा जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कहती है कि जिस घर में हसनैन हो, क्या उस घर में भी तुम आग लगा दोगे? जैसे ही सुनना था वाक़ई दिल टूट जाने वाला था। का वह चाहे जैसा भी हो हम इस घर में आग लगा देंगे। ऐसे ही था, ऐसा ही हुआ कि एक मर्तबा दरवाजे पे आग लगाई गई। इधर से दरवाजे पे जोर दिया जा रहा है, उधर से बीबी दरवाजे पे खड़ी है, दरवाजे को जोर लगा रही है। लेकिन हाय जलता हुआ वो गुदास्तान के जो मिस्मार जिसे कहा जाता है वो आपकी पसलियों में जाके दर आया। एक मर्तबा ये भी वक्तल में है कि वहां पहुंचने के बाद एक पाँव मारा, इस तरीके से एक पाँव मारा कि जनाब ज़हरा गिर गई। और जनाब ज़हरा ने कहा ऐ फिज़ा मुझे बचाओ, जो मेरे पेट में जो कुछ था वो शहीद हो गया है, मेरा मोहसिन। इधर चली आपने बर्दाश्त किया, लेकिन जनाब इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को जब देखा कि आपके हाथों में रस्सियां बंधी हुई है, तो आपने आपके कमर को बांधा। जैसे ही कमर में हाथ लगाया वैसे ही एक मर्तबा कब्ज़े शमशीर से जब मारा तो कैसे दिल मिला गई बीबी और छोड़ दिया। एक मर्तबा विलायत के दिफा में जनाब हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा
तो क्या अगर तुम नहीं छोड़ते हो अबुल हसन को तो हम अपनी बद दुआ के लिए हाथ उठा देंगे। जैसे ये कहना था कि एक मर्तबा कहा नहीं पैगाम आया, सलमान ने कहा नहीं बीबी तुम जो है बद्दुआ न करना। जब इतना ही सुनना था कि आप रुक गई, उस वक्त मौला आ गए घर में। लेकिन ये 95 दिन कैसे गुजरे, कैसी कैसी मुसीबतें थी जो बीबी ने छुपा रखी थी। और शायद इसीलिए बीबी ने ये कहा हो कि अली तुम सिर्फ गुस्ल दोगे और तुम ही गुस्ल कफन करोगे। जब ये देखा वाक़ियन रात में क्यों कफन देने की बात कही, तो देखा कि एक मर्तबा अली अलैहिस्सलाम जो बड़े बड़े जंगों के सूरमा थे, एक मर्तबा एक जगह पर बदन धो रहे थे कि पसलियों तक पहुंचा। एक मर्तबा चीख मारी, हाय तुमने ऐ ज़हरा फातिमा, तुमने हमसे छुपा रखा था। और यही बात जब कफन आमादा हो गया, आमादा हो के बिल्कुल थे, तो फिर जो है वो बुलाया अपने बच्चों को कि हलुम्मो। जैसे ही जो बात सुना बच्चे आए, एक एक बच्चे आकर के मुश्किलात को, अपनी मुश्किलों को कैसे दिल पे रखा, कैसे अपने गम को जाहिर न करे। सब लोग आते रहे और आके पीछे हटते रहे, लेकिन एक छोटा बच्चा उसने आके ताबूत के सामने खड़ा हो गया। कहा जब तक कि मेरी माँ मुझको न बुलाएंगी। एक मर्तबा दोनों हाथ उठ गए, और जैसे ही आ मेरे बेटे आ जा, जैसे ही ये बात हुई, एक मर्तबा जिब्रील ने कहा सुभान में कोराम भर पाए, ऐ अली इनको तुम अपने पास से हटा दो वरना कोराम बर्पा हो जाएगा। वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यमुनक़लबि यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़्ज़ालिमीन। बारिलाहा हमारे जो परेशानियां हैं हमारे दरमियान से हमको हमारी परेशानियों को उठा ले। बारिलाहा जो भी कर्जदार हैं उनके कर्ज़ों को अदा फरमा दे। बारिलाहा जो ला औलाद हैं उनका औलाद नरीना से नवाज। बारिलाहा तो इस दुनिया से हमको उस वक़्त तक न उठाना जब तक कि तेरे वक्त के वली का ज़हूर न हो जाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। और आज के दिन का पुरसा हम फिर मुजद्दद इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहू। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या ज़हरा 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 या ज़हरा
کی تاریکی میں لے کر چشمے تار، آدھی رات کی تاریکی میں لے کر چشمے تار، میرے مولا آ جاتے ہیں قبر زہرا پر، ہائے کرب امام زمانہ قبر زہرا پر، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، سر کو جھکا کر قبر پہ آ کر روتے رہتے ہیں، چپ کے جانے کیا کیا مولا کہتے ہیں، صبت علیہ کی ہے صدائیں مرقد کے اندر، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، جیسے بعد عصر ہوا تھا لاش پہ سر کا حال، ماں کے مرقد کا کر ڈالا ظالم نے پامال، دور تلک بس ریت ہے پہلی مٹی اور کنکڑ، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، ایک شکستہ پہلو کی آواز میں کیا ہے درد، عرش الہی کانپ رہا ہے، چہرے دی ہیں زرد، اشک میں ڈوبی ہوئی مٹی ہے، روتے ہیں پتھر، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، یا زہرا، غیبت کے پردے میں ہوں محرومی تو دیکھیں، دادی اپنے پوتے کی مظلومی تو دیکھیں، دادی میری آنکھوں میں ہے شام کا ہر منظر، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، رات کی اوس ہے دن کی دھوپ کا ہے آزار یہاں، قبر کے اوپر سائے کا بھی کوئی نہیں امکان، جیسے زینب اور کلثوم کے سر پہ نہیں چادر، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، عرش الہی لرزا ہے اور تارے روتے ہیں، دادی آپ کی مظلومی پہ سارے روتے ہیں، گریہ کنا ہے سارے امام اور سارے پیغمبر، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، مرقد سے آتی ہے صدائے بنت پیمبر کی، بیٹا تیرے کرب سے ہے واقف تیری دادی، محسن کے بھی ظلم کا بدلہ واجب ہے تجھ پر، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، دادی آپ کے پاس ہے اب بھی کرتا اصغر کا، دادی مجھ کو بس لینا ہے محسن کا بدلہ، آپ دعا دے بس کھل جائے غیبت کا پردہ، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا